یا سنی پر اکٹھے ہو جاتے ہیں. پاکستان بناتے وقت اکٹھے تھے, ہم نے پاکستان بنا لیا تھا. اب بچانے کے وقت بھی اکٹھے ہو گئے تو بچا لیں گے. جو لوگوں نے عوام نے ووٹ ڈالا 8 فروری کو, سب لوگوں نے, ہم نے بھی انہیں تاکید کی, آپ نے بھی کی, ہر شخص نے انہیں بتایا کہ آپ ووٹ ڈالیں. لوگوں نے ووٹ بھی ڈالا, اس کے بعد اس کا تحفظ بھی کیا, فارم 45 بھی لیے, قربانیاں دی. اس کے باوجود اب سب کچھ کرنے کے بعد بھی ایک بند گلی میں لوگ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں. یہ دینی اعتبار سے اب کیا کریں, مطلب اتنا ظلم بھی ان کے اوپر اتنا ہوا. دیکھیں اب انقلاب کا راستہ ہے, فرعون کی طرح ہے کہ موسیٰ کو نہیں حکومت کرنے دے گی, فرعون کرے گا. یہ بالکل نمرود کی طرح ہے کہ ابراہیم کو حکومت نہیں کرنے دینی, نمرود کرے گا. جو بھی حق کے حکومت نہیں رکھتا, اللہ نے اس کو امانت نہیں دی ہے اور وہ چھین لیتا ہے, قبضہ کر لیتا ہے, یہ حقیقتاً فرعون اور نمرود ہوتا ہے, یزید ہوتا ہے. اچھا علامہ صاحب, کچھ لوگوں نے بھی الیکشن مہم کے دوران باقاعدہ طور پر تحریک انصاف کی طرف سے لوگوں کے سامنے کلمہ پڑھ کر, قرآن پاک پر حلف دے کر یہ کہا کہ ہم لوگ وفادار رہیں گے, لیکن آج وہ وفاداریاں بدل رہے ہیں, وہ جا رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس جا رہے ہیں یا دیگر پارٹیوں میں جا رہے ہیں. اس طرح ان لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے, ان لوگوں کے بارے میں دین کیا کہتے ہیں؟ کبوتر با کبوتر, باز بباز, کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے, باز باز کے ساتھ اڑتا ہے. ابھی اچھا بشرا بی بی کے ساتھ عمران خان صاحب کی جو اہلی ہیں, ان کو ابھی زہر دینے کا معاملہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا میں چل رہا ہے, ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی جا رہی ہے. اچھا علامہ صاحب, عمران خان صاحب کی جو مصیبتیں مشکلات آپ کو نظر آ رہی ہیں, جیل میں بھی ہیں, ایک تو یہ بتائیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں سیبی کاظمی, آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب. میرے ساتھ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب موجود ہیں. کس طرف جائے گا معاملہ؟ مذاکرات کی طرف معاملات جا رہے ہیں, صلح صفائی کی بات ہو رہی ہے, یا رون دو کرش کرو والے معاملات ابھی بھی چل رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی نون لیگ کی حکومت نہیں بنی, رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ بیٹھے گی, ایم کیو ایم بیٹھے گی, لیکن پیپلز پارٹی کے ندیم افضل چند واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک کسی صورت میں پیپلز پارٹی ان کی کابینہ کا حصہ بننے پر تیار نہیں ہے. وجہ میں آپ کو پچھلے ویلاگ میں تفصیل سے بتا چکا ہوں. اس وقت ریگنگ کا, دھاندلی کی نت نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. پشاور میں 13 صوبائی اور 5 قومی کی نشستیں, اور یہاں پر بڑے انٹرسٹنگ انداز میں انہوں نے دھاندلی کی. تیمور سلیم جھگڑا نے ابھی سارے نئے ریکارڈ ان کے سامنے رکھنی ہیں. اب آپ اندازہ کریں 13 صوبائی جو نشستیں ہیں, وہاں پر جو ووٹنگ ہے وہ ٹرن آؤٹ بہت زیادہ کم, جبکہ قومی نشستوں پر اسی علاقے میں انہی ووٹ کا جو تناسب ہے وہ بہت بڑا فرق. مطلب دھاندلی کرتے ہوئے بھی ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ, اور کئی علاقوں میں اتنا ووٹ موجود نہیں, رجسٹرڈ ووٹ جتنا انہوں نے وہاں پہ ڈال دیا. فارم 45 تمام جماعتوں کے پاس ایک طرف, لیکن نون لیگ واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی فارم 45 نہیں ہے اور ہم نہیں دیں گے. اسلام آباد کی 3 نشستوں کا جو نتیجہ ہے, اگر وہ ملک بھر میں چلا تو تحریک انصاف اپنا مینڈیٹ واپس لے لے گی. اب ایکس کو, ٹویٹر جو آپ کو پتا ہے سوشل ایپ, پاکستان میں بین کی گئی تاکہ لوگوں کے ضمیر نہ کہیں جاگ پڑے. اس کو پی ٹی اے نے اب برطانوی ادارے کو بتا دیا کہ اسے بین کرنے کی وجہ وزارت داخلہ کا حکم تھا. اب حکم وزارت داخلہ کو کس نے دیا یہ آپ سب جانتے ہیں. آج سینیٹر اون عباسی نے بڑی اہم تقریر کی, اور اس کی تقریر پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھی جائے گی. اس تقریر کا ایک حصہ بڑا اہم, جس میں اس نے کہا ہمیں ڈر تو بڑا لگتا ہے, اٹھا لیے جائیں گے, لیکن جب ہم سوچتے ہیں اب تو ہمارے پاس بچا ہی کچھ نہیں جو یہ لوٹ سکیں. تو یہاں پر عمران خان کی بات یاد آتی ہے کہ لوگ نہیں باز آئیں گے اس محبت سے, اور لوگ نہیں باز آ رہے اس محبت سے. یہ معاملات کس طرف جائیں گے کہ لوگوں نے ووٹ بھی دیا, ووٹ کا تحفظ بھی کیا, فارم 45 بھی حاصل کیا, لیکن اس کے باوجود ڈکیتی دن دہاڑے لائیو کیمروں پہ, اور یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے, جو کرنا ہے کر لو. پرامن انداز میں لوگوں نے اپنا جمہوری حق استعمال کیا. پھر یہ کیا معاملہ بیلٹ سے انقلاب کی طرف جاتا ہے؟ دنیا کی تاریخ تو یہی بتاتی ہے. لیکن علامہ صاحب کے سامنے بہت سارے سوال رکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, اس سارے معاملے پہ عوام کیا کرے, اور جب جو آنے والے دنوں میں یہ جو حکومتیں بنا رہے ہیں, یہ حکومتیں اگر بنیں گی اسی طرح جعلی وزیر اعظم, تو کیا وہ تسلیم ہوں گے دنیا میں؟ کیا وہ کچھ پاکستان کو ڈیلیور کر سکیں گے, یا ایک دفعہ پھر الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ میرے ساتھ رہیں, ملتے ایک چھوٹی سی بریک. اچھا علامہ صاحب, ابھی جو سب سے پہلے آپ کی کل میٹنگ جو نظر آئی, جس میں سنی اتحاد کونسل بھی تھی, آپ بھی تھے, تحریک انصاف کے لوگ بھی تھے, ایک ایسے مرحلے پر جہاں نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اقتدار کی جنگ, اس وقت چیئرمین سینٹ, صدارت کے عہدے اور اس طرح کے عہدوں پر لڑائی ہو رہی ہے, لیکن آپ پورے تمام مسالے کو جوڑ رہے تھے. اس ساری صورتحال میں اصل میں ہوا کہ آپ نے تو خود نام بھی پروپوز کیا سنی اتحاد کونسل کا, تو یہ اصل صورتحال اگر عوام کے سامنے رکھیں, ہوا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں پی ٹی آئی نے کلین سویپ کیا, عوام نے تمام رکاوٹوں کو عبور کیا اور اپنے حق ارادی کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا. یہ ان کا حق تھا آئینی اور قانونی, اور خدا نے بھی ان کو حق دیا انتخاب کا, عوام کو, انسانوں کو, جسے انہوں نے استعمال کیا کہ کون لوگ ہم پر حکومت کر سکتے ہیں آئین اور قانون کی روشنی میں. تو
عوام نے انہیں ووٹ دیا، لیکن وہی قوتیں جو پاکستان کو گزشتہ 75-76 سال سے تباہی کی طرف دھکیل رہی ہیں، انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ عوام کیا کہ رائے دہی کو جو انہوں نے ووٹ ڈالی ہے باکس میں اور جس پارٹی کا انتخاب کیا ہے اس کو بلڈوز کریں، اس کو چینج کریں، دھاندلی کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو دھاندلی کرتا ہے اس کا نہ آئین پر ایمان ہے، نہ قانون کی حرمت اس کی نگاہوں میں ہے، نہ خدا پر ایمان ہے، کیونکہ کسی کا حق نہیں چھینا جا سکتا۔ آپ دیکھ لیں ذرا، نماز پڑھنے جائیں نا، اگر آپ کسی مسجد میں، اگر آپ پہلے ایک جگہ پہنچ گئے، وہاں پر آپ کا حق ہو گیا، اگر آپ کو کوئی ہٹا کر زبردستی کرے اور وہاں پر نماز پڑھنا چاہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ خدا کو پسند نہیں ہے کہ اس کی عبادت بھی کوئی حق چھین کر کسی کا وہ انجام دے۔ تو حق بلاخر غصب کرنا، چھیننا، یہ ظلم ہے، گناہ ہے خدا کی بارگاہ میں، اور غیر آئینی اور غیر قانونی بھی ہے۔ تو انہوں نے وہی پریکٹس کی جو ہمیشہ سے کرتے ہیں۔ ذہن میں رکھ لیں جی کہ پاور پالیٹکس جو ہے، آپ جب سیاست کی ڈیفینیشن کرتے ہیں نا تو آپ کیا کہتے ہیں جی کہ پاور اور اقتدار کے اصول کے لیے جو جدوجہد کی جاتی ہے اسے سیاست کہتے ہیں۔ ہر حال میں اقتدار حاصل کرنا ہے، عوام کی رائے کو بلڈوز کرنا ہے، اور رشوت دے کر، ووٹ خرید کر، دھاندلی کر کے، ان کی رائے کو چوری کر کے، جیسا بھی ہم نے حکومت حاصل کرنی ہے۔ یہ لوگ جب آپ بٹھائیں گے حکومت کے اوپر تو ایک بہت بڑا تھریٹ ہے ہمارے ملک کی سالمیت کے لیے، ہمارے ملک کے فیوچر کے لیے۔ سیاسی میدان میں بھی بحران پیدا ہوں گے، مزید اکنامکلی پیدا ہوں گے، اور پی ٹی آئی کو یہ بند گلی میں لے گئے تھے، تنگ کر رہے ہیں نا اس کو۔ آپ دیکھیں اس کی لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈالا، اس کی لیڈرشپ مخفی تھی، وہ باہر نہیں آ سکتے تھے، ان پر ایف آئی آریں کٹی ہوئی ہیں، پرچے کٹے ہوئے ہیں، انہیں عجیب و غریب قسم کے ان کے ساتھ رویے اپنائے گئے ہیں۔ ان کے جو تھے وہ آزاد لڑنے، ان کو ہوا، سپریم کورٹ نے ان سے بلہ چھین لیا۔ یہ مناسب فیصلہ نہیں تھا۔ آپ دیکھ لیں گے، آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی ہو، عوام کا مینڈیٹ لا کر حکومتیں بنے، تو آپ کیوں ایسا رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں راستے میں؟ بالکل آزاد نشان دے دیے گئے، اور اس میں بھی بڑی پیچیدگیاں تھیں۔ بہرحال اس کے باوجود وہ جیت گئے۔ اب ان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، اور تاکہ یہ لوگ ان کے جو نا آزاد ایسے بکھرے رہے، منتشر رہیں۔ تو اس دوران انہیں کی سپورٹ کی ضرورت تھی کہ کسی پارٹی میں وہ چلے جائیں، اکٹھے ہو جائیں، تاکہ یہ انتشار ختم ہو جائے، جو منتشر ہیں، کوئی کہاں ہے، کوئی کہاں ہے، کوئی کہاں ہے، ایک جگہ آ جائیں سارے کے سارے۔ اس بنیاد کے اوپر وہ مجلس وفد کو بھی کنسیڈر کر رہے تھے، اور اپنا سنی اتحاد کونسل بھی مد نظر تھی ہمارے۔ تو بالآخر میں نے جب پاکستان کی صورتحال دیکھی اور چیزیں دیکھی، اور دیکھا کہ ہمیں الجھانا چاہتے ہیں آپس میں، اور وہ جو مینڈیٹ چوری کر کے کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے، اقتدار کی بندر بانٹ جاری کیے ہوئے، اور ہم آپس میں، یہ لوگ ان کے جو ہے نا بند گلی میں جا کے الجھے رہے، اور آپس میں خدا نہ خواستہ مشکلات ہو جائیں آپس میں نا۔ بالکل تو الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل اور ہم مدتوں سے اکٹھے جدوجہد کرتے ہیں پاکستان میں، سیاسی میدان میں بھی، اور امانگی کے لیے، مختلف مسائل کو امانگ کرنے کے لیے ہم اکٹھے کام کرتے ہیں۔ تو حامد بھائی جو کہ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں اور محدث اعظم پاکستان مفتی سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، اور اہل سنت کے اندر ایک ان کی بڑی شناخت ہے، اور صاحبزادہ فضل کریم کے بیٹے ہیں مرحوم کے۔ تو بہرحال ایک اچھا، اور دلیر بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں۔ تو میری تجویز یہ تھی، میرا مشورہ بھی یہ تھا کہ ان کو انتخاب کیا جائے۔ الحمدللہ کہ سنی اتحاد کونسل کو انتخاب کیا گیا، ہم اکٹھے ہیں، میں نے خود وہاں موجود تھا، اناؤنس بھی کیا، کہا بھی۔ تو وہ چیز جس کو یہ بنانا چاہتے تھے کہ اختلافات اور یہ اور وہ، نہیں، دیکھیں ہم نیشن بلڈنگ، ہمارا ایک ہدف نیشن بلڈنگ بھی ہے۔ نیشن بلڈنگ کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ تفرقہ ہے، وہ علاقائیت ہے، لسانیت ہے، محرومیاں ہیں۔ یا سنی اکٹھے ہو جاتے ہیں، پاکستان بناتے وقت اکٹھے تھے، ہم نے پاکستان بنا لیا تھا، اب بچانے کے وقت بھی اکٹھے ہو گئے تو بچا لیں گے، اور اس سے پاکستان کے عوام میں ایک خوشی کی لہر دوڑی ہے، بہت خوشی ہے لوگوں کو الحمدللہ، سوائے تکفیری ٹولے کے، سوائے نیگیٹو فورسز کے جن کا کام ہی پاکستان کے اندر نفرتیں پھیلانا ہے اور قوم اور ملت کو توڑنا ہے، جو دشمن کے فائدے میں، پاکستان کے فائدے میں نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی مزید ہم اکٹھے رہیں گے، اور
عقل مندی کے ساتھ، ایثار و فداکاری کے ساتھ ہم چیزوں کو آگے لے کے بڑھیں گے۔ بالکل ایک درست۔ بات بتاؤں، دوسری بات ہے کہ میں خود پاور پالیٹکس پر ایمان نہیں رکھتا، یہ درست ہی نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک جو سیاست ہے وہ عوام کی خدمت ہے، لوگوں کو قانون کے ذریعے ایک نظم اور آرڈر میں لے کے آنا اور انہیں خدا کے قریب رکھنا، لا الہ الا اللہ کے قریب رکھنا، یعنی آپ کی پالیٹکس کے اوپر خدا کا رنگ رہے، خدائی رنگ رہے۔ بالکل صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، رنگ اللہ، رنگ خدا، بے اور شک، خدا کے رنگ سے بہتر رنگ اور خوبصورت اور کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ اور بالکل ہم درست۔ در حالانکہ کیا ہے، اللہ کے بندے ہیں، اس کی غلامی کا توق ہمارے گلوں میں، ہم اللہ کے بندے ہیں اور کسی کے بندے نہیں بن سکتے۔ تو یہ سیاست جو ہے یہ ویلیوز کے مطابق ہے، یہ سیاست انسان کی عظمت کی قائل ہے، اس کی قدر و قیمت کی قائل ہے، اسے حیوان سے بدتر اور ٹشو پیپر کی طرح نہیں سمجھتے کہ استعمال کر کے پھینک دو۔ اس کے بالکل اندر صحیح۔ ایثار ہے، فداکاری ہے، ویلیوز ہیں، ایک قوم بننے کی جدوجہد ہے، نیشن بلڈنگ ہوگی، اس کے بعد گورنمنٹ بلڈنگ کا مرحلہ آئے گا۔ ایسے لوگ حکومت میں آئیں جو پاور کا مس یوز نہ کریں، ان کے اندر انسانی اخلاقیات موجود ہوں۔ اگر ایسے لوگ ہیں جو پاور کو دیکھیں کیسے استعمال کرتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں اختیارات کا، ظلم کرتے ہیں، بندے مار دیتے ہیں، ان سے جتنے بھی بنیادی انسانی حقوق ہے وہ چھین لیتے ہیں، انہیں جیلوں میں بند کرتے ہیں، اچھا، تھانوں میں بند کرتے ہیں، ایف آئی آریں کاٹتے ہیں غلط قسم کی، سب جھوٹ اور فریب اور دھوکہ ہوتا ہے وہاں پر۔ بالکل صحیح۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے گورنمنٹ بلڈنگ کا بھی کام کریں جس سے اچھے لوگ حکومت میں آئیں جو پاور کا مس یوز نہ کریں، آئین اور دستور کے مطابق کام کریں، اور جو انسانی اخلاقیات اور اسلامی اخلاقیات ہیں ان کو بھی اڈاپٹ کریں۔ اب مجھے اچھا میرا سوال ہے، رائے صاحب جی، میرا ایک سوال بڑا ہے امپورٹنٹ سوال یہاں پہ رائے صاحب، ابھی جو لوگوں نے عوام نے ووٹ ڈالا 8 فروری کو، سب لوگوں نے، ہم نے بھی انہیں تاکید کی، آپ نے بھی کی، ہر شخص نے انہیں بتایا کہ آپ ووٹ ڈالیں، لوگوں نے ووٹ بھی ڈالا، اس کے بعد اس کا تحفظ بھی کیا، فارم 45 بھی لیے، قربانیاں دیں، اس کے باوجود اب سب کچھ کرنے کے بعد بھی ایک بند گلی میں لوگ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں۔ یہ دینی اعتبار سے اب کیا کریں؟ مطلب اتنا ظلم بھی ان کے دیکھیں اوپر اتنا ہوا، دیکھیں لیکن دیکھیں پاکستان کے اندر ایک آئین اور دستور ہے، وہ بھی آؤٹ دیتا ہے۔ اگر ہمارے حکمران کیا اسے کہتے ہیں کہ نہ کورٹ سے ریلیف ملے، آئینی طور پر، قانونی طور پر، جمہوری حق پر بھی ڈاکہ ڈالا جائے، الیکشن کے ذریعے بھی تبدیلیاں نہ لائی جا سکے، عوام کا ووٹ جو ہے اس کو بھی چوری کر لیا جائے، تو لوگ ابھی تو کہتے ہیں کہ ہم انتخابات کی طرف جائیں گے۔ اگر یہ پریکٹس ایسے جاری رہتی ہے اور یہ سلسلہ ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر لوگ جب تمام اداروں پر ان کا اعتماد اٹھ جائے گا، وہ دستور، وہ خان صاحب اگر انہیں کہیں گے کہ اے پاکستانیوں، میں جیل میں گیا، مجھے انہوں نے گولیاں ماری، میں نے برداشت کیا، میں زندان میں گیا، مجھے جیلی پرچوں میں بند گرفتار کیا گیا اور سزائیں سنائی گئی، میرے گھر میں یہ لوگ گھسے ہیں، میں نے پھر بھی آئین اور قانون دستور کے مطابق کہا کہ آپ ووٹ ڈالو، باہر نکلو، یہ راستہ تو بند ہو گیا ہوا ہے، اب بتاؤ کون سا راستہ ہے؟ تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے اب انقلاب کا راستہ ہے۔ جب آپ سارے قانونی آئینی راستے، مسالمت امیز راستے تبدیلی اور چینج کے بند کر دیتے ہیں اور عوام کے آگے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کا راستہ روکتے ہیں اور آئین اور قانون کی حرمت کو پاؤں تلے رونتے ہیں، تو پھر لوگوں کے پاس کون سا راستہ ہوگا؟ پھر یہ خود لوگوں کو اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں کہ پھر جب لوگ پھر یہ نہیں رہ سکیں گے، عوام کے آگے نہیں کھڑا ہو سکتا کوئی، جب عوام نکلیں گے کوئی نہیں کھڑا ہو سکا ان کے آگے۔ لہذا ہوش کے ناخن لینے چاہیے، چیزیں جو ہے نا ان کو ریورس کریں، جو چیزیں چھینی گئی ہیں واپس کریں تاکہ پاکستان بہتر طور پر آگے بڑھ سکے، جس کو مینڈیٹ ملے ان کو ملے، عوام ان کی حمایت کریں گے، پاکستان ان معاشی، سیاسی، اجتماعی اور سیکورٹی کے بحرانوں سے نکل آئے گا۔ لوگ اعتماد کرتے ہیں، برسینو پرسنٹ اعتماد کرتے ہیں، وہ ان تمام مشکلات کے باوجود انہوں نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا ہے، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، جانیں دی ہیں۔ لوگ پاکستان کے بہت خوبصورت ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت سمجھدار ہیں، بہت صبر کرنے والے ہیں۔ ان کے ساتھ زیادتی جب آپ مزید کریں گے راستے ان کے روکیں گے تو پھر ان کے پاس دنیا میں تاریخ یہی کہتی ہے کہ جب لوگوں کے تمام مسالمت امیز راستے روک دیے جاتے ہیں چینج لانے کے، تبدیل لانے کے، تو پھر لوگوں کے پاس ایک ہی آپشن ہوتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں ہم انقلاب لائیں گے، انقلاب تو کی طرف، لوگ بالکل پھر سارے دوڑیں گے۔ جی۔ اچھا علامہ صاحب، کچھ لوگوں نے بھی الیکشن مہم کے دوران باقاعدہ طور پر تحریک انصاف کی طرف سے لوگوں کے سامنے کلمہ پڑھ کر، قرآن پاک پر حلف دے کر یہ کہا کہ ہم لوگ وفادار رہیں گے، لیکن آج وہ وفاداریاں بدل رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس جا رہے ہیں یا دیگر پارٹیوں میں جا رہے ہیں۔ اس طرح ان لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان لوگوں کے بارے میں دین کیا کہتے ہیں؟ ان کا کیا حال ہوگا کبوتر معاشرے میں؟ با کبوتر
باز بباز کندم جنس بہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز بباز، کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے، باز باز کے ساتھ اڑتا ہے، کنت ہم جنس بہم جنس پرواز، ہم جنس ہم جنس کے ساتھ پرواز کرتا ہے۔ جیسے وہ لوگ ہیں نون لیگ والے، یہ دھوکہ دے کے اس نے ووٹ لیا اور پھر وہاں چلا گیا، یہ سارے ایک ہی طرح کے ہیں، چوری اور ڈاکہ ڈالنے کے ان کے مہارتیں ہیں بہت زیادہ ان کے پاس، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جب انسان کے اندر کوئی شرافت ہوتی ہے، کوئی اہمیت ہوتی ہے، کہتے ہیں یار لوگ کیا کہیں گے، ہم کیا کر رہا ہوں، جب شرم ہی نہ ہو مثلاً، اور بالکل ڈٹائی کے ساتھ اپنے لوگوں کے آئیں اور جھوٹ بولے اور حلف دیں، اور اب دیکھیں کہ یہ لوگ کیا کریں گے پاکستان کے ساتھ۔ ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ ان کو کوئی وزارت ملی، کوئی چیز ملی تو یہ اس کو سنبھالیں گے، عوام کی امانت ہے، اللہ کی طرف سے امانت ہے، سمجھیں گے۔ ذہن میں رکھ لیں، پاکستان کے آئین کی روشنی میں اقتدار اعلیٰ اللہ کی ملکیت ہے۔ بے شک آرٹیکل 1 الیکٹڈ، آرٹیکل 62 63 صادق امین اور صالح نیک انسان جو الیکٹڈ ہیں، یہ اقتدار ان کو امانت کے طور پر ملتا ہے، عوام ان کو ووٹ دیتے ہیں، امانت کے طور پر ملتا ہے، اور پھر وہ حکومت کرتے ہیں جس طرح لوگوں کے حقوق اور جو بھی سلسلے ہیں ان کو انجام دیتے ہیں اور آئین کی حکومت قائم کرتے ہیں، قانون کی۔ اب دیکھیں ان لوگوں کا جو حق ہے، اللہ نے ان کو حق کی حکومت ہی نہیں، اپنی تو امانت ہی نہیں دی ہے، انہوں نے چھینی ہے، غصب کی ہے، اتنے جری ہیں کہ اللہ کا جو حاکمیت اعلیٰ ہے اس میں جا کے ہاتھ ڈال رہے ہیں، چھین رہے ہیں۔ یہ بالکل فرعون کی طرح ہے کہ موسیٰ کو نہیں حکومت کرنے دے گی، فرعون کرے گا۔ یہ بالکل نمرود کی طرح ہے کہ ابراہیم کو حکومت نہیں کرنے دینی، نمرود کرے گا۔ جو بھی لوگ حق کے حکومت نہیں رکھتا، اللہ نے اس کو امانت نہیں دی ہے اور وہ چھین لیتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے، یہ حقیقتاً فرعون اور نمرود ہوتا ہے، بالکل یزید صحیح ہوتا بات۔ ہے۔ ابھی اچھا، بشرا بی بی کے ساتھ عمران خان صاحب کی جو اہلی ہیں ان کو ابھی زہر دینے کا معاملہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا میں چل رہا ہے، ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی جا رہی ہے، ان کی حالت بنی گالہ میں ایک کمرے میں انہیں محفوظ کیا، باہر سارے مرد سیکیورٹی پہ موجود ہیں، اور کیا اس طرح کے معاملات میں اسلام اور دین اور آپ اس پہ کیا کہیں گے مولانا صاحب؟ یہ تو اسپیچ لیس ہوں میں تو اس پہ۔ اب دیکھیں، کہتے ہیں نا کہ خواتین کا ہماری چھوڑے اسلام مشرقی تہذیب میں بھی احترام ہوتا ہے، جو جس خطے میں ہم رہتے ہیں خواتین کا بہت احترام ہوتا ہے۔ جی جہاں کہتے ہیں مائیں بہنیں دیاں بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، ماؤں کا بے شک، احترام ہوتا ہے، بیٹیوں کا احترام ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ انہوں نے جو کیا ہے یہ سراسر ناانصافی کر رہے ہیں۔ خان صاحب کو اس بات کا سخت گلہ تھا اور ناراض تھے کہ ان کو وہاں پر بند کیا، ان کو جیل میں رکھیں، آپ جیل میں لے کے آئیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے باقاعدہ جب ان کو سزا ہوئی تو میں نے ان کے لیے کمبل بھیجا، ان کو جیل میں آئی تو ان کے لیے کمبل بھجوایا۔ اگلے دن پتہ چلا کہ ان کو یہاں لائے نہیں ہے، وہ خود آپ کو پتہ ہے نا جیل پہنچ گئی تھی، جی جی جب ان کو سزا ہوئی تھی تو خود جیل پہنچ گئی تھی، مجھے گرفتار کرو اڈیالہ جیل۔ بالکل لیکن ان کو جناب دھوکے سے بٹھایا اور کہا کہ ہم آپ کو پتہ نہیں ریسٹ ہاؤس لے جا رہے ہیں، کہاں لے جا رہے ہیں، جا کے بنی گالہ میں بند کر دیا۔ یہ خان صاحب کہہ رہے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کو آپ واپس، انہوں نے کورٹ بھی ہائی کورٹ اسلام آباد میں بھی انہوں نے ریٹ دائر کیا کہ بھئی ان کو منتقل کیا جائے وہاں پر اڈیالہ جیل کے اندر، لیکن یہ ناانصافیاں ہیں، ظلم ہے، یہ پاور اور اختیارات کا مس یوز ہے۔ اور میرے خیال میں ایک دن جو ہے نا ظلم کی اس عمارت کو ڈھہنا ہوگا، ظلم کی بالکل دیوار گر کے رہے گی، اللہ انتقام لے گا مظلوموں کا، کیونکہ اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ طاقتور ہے اور صاحب انتقام ہے۔ تو میرے خیال میں انہیں خدا کے کیسے ڈرنا چاہیے، بالکل مسلمان صحیح ہو بات۔ گیا۔ لیکن ایک بات ہے، جس کا آخرت پر، حساب کتاب پر ایمان نہ ہو، قیامت پر ایمان نہ ہو، اس کا اللہ پر بھی ایمان نہیں رہتا پھر عملاً۔ یہ بات صحیح، بالکل صحیح بات۔ ابھی کمشنر راولپنڈی نے دھاندلی پہ جو سامنے آئے، اپنی 30 سال کی سروس انہوں نے داؤ پہ لگا دی، برات اپنی ساری چھوڑ دی، اس طرح کے لوگ جو ہے وہ اٹھتے ہیں اس طرح کی طریقے، ان لوگوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ دیکھیں، آپ نا پاگل کیا کہتے ہیں سارے پاگل ہیں۔ دیکھیں ان کو نشہ چڑھا ہوا ہے اقتدار کا، ہوش و حواس میں نہیں ہے، یہ لوگ مست ہے، نشے میں ہے، اور سچ اور حق کی آواز کو دباتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیوانہ ہے، پاگل ہو گیا، اس کا دماغ ٹھیک نہیں کام کر رہا۔ حالت یہ ہے کہ یہ خود پاگل ہے، مست ہے، نشے میں ہے۔ تو یہ جو اس نے کہا ہے، کاش اس پر ایک کمیشن بنتا جو آزاد کمیشن ہوتا اور وہ دیکھتا کہ کہاں کہاں یہ سلسلہ ہوا ہے، لیکن وہ نہ بھی کہتے تو پاکستان کے عوام کو یقین ایسے ہی ہوا ہے۔ اگر کسی بالکل کا صحیح، ضمیر جاگا ہے، وہ بولا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ اب دیکھیں، اس نے
بعض لوگوں پر الزام بھی لگایا کہ انہوں نے وہ ملوث ہے اور ان کو بھی سزائے موت دینی چاہیے، چوک کے اندر لٹکانا بالکل چاہیے، تو عمران انکوائری خان ہونی کی چاہیے۔ جی اب انکوائری عمران ہونی خان چاہیے، انکوائری کون کر رہا ہے؟ ہاں، وہی صحیح جن بات پر الزام ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا علامہ صاحب عمران خان صاحب کی جو مصیبتیں مشکلات آپ کو نظر آ رہی ہیں، جیل میں بھی ہیں، ایک تو یہ بتائیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ کیا ہے ایک، اور دوسرا یہ آپ کو ان کی مصیبتیں کب ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیے ہم نے سائن کیے ہوئے ایک بیانیے کے اوپر، کچھ اصولوں کے اوپر، یہ مشترکہ جدوجہد کے اصول ہو گئے۔ غلامی قبول نہیں ہے، نمبر 1، ہم کسی کے غلام نہیں ہوں گے۔ یہ قرآنی حکم ہے، قرآن کا، خدا کا آزاد خارجہ پالیسی، یہ حکم خدا ہے، قاعدہ نفی سبیل کے تحت آتا ہے۔ یہ داخلی خود مختاری حکم خدا ہے، اور بالکل اپنی زمین کسی کو اڈوں کے لیے نہیں دیں گے کہ وہاں سے اڑے ڈرون اڑے مارے جا کے ادھر ادھر، نہیں، بوس ہو گیا ہوا ہے، انف از انف، اور اپنے فیصلے خود کریں گے، کسی کی ڈکٹیشن قبول نہیں کریں گے، جی بی کو، عوام کو ان کی آئینی شناخت دیں گے۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن پر ہمارا سائن ہوا ہے، اور ہمارا یہ نظریہ ہے۔ پاکستان کا آئینہ دستور بھی کہتا ہے کہ باہر کی کسی حکومت کو، کسی طاقتور کو حق نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ایک گورنمنٹ کو گرائے۔ یہ عوام کا حق ہے کہ چینج کرے۔ تو سٹیبلٹی ختم کی گئی پاکستان کی، ایک سٹیبل پاکستان جو اکنامکلی آگے بڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ 2 سال مشکل دور گزارا اس نے، کرونا کا، لیکن اس میں بہت اچھی پالیسی رہی۔ یہ پاکستان آگے بڑھ رہا تھا، لیکن چونکہ وہ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہا تھا، وہ زمین اپنی نہیں دے رہا تھا، وہ آزاد خارجہ پالیسی چاہتا تھا، وہ رشیا گیا تھا، وہ چاہتا تھا کہ ہمارے اندر کسی کو حق نہیں مداخلت کرنے کا۔ آپ کو پتہ ہے یورپ کے کتنے 20-24 سفیروں کو انہوں نے جب اس کو خط لکھا تھا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، کیوں روس گئے ہو، تو اس نے جواب دیا تم کون ہوتے ہو کہ ہمیں کہنے والے کہ ہم کہاں نہ جائیں، کہاں جائیں، کہاں نہ جائیں۔ ہمارے پاکستان کے قومی مفادات ہیں، نیشنل انٹرسٹ ہے، نیشنل سیکورٹی ہے۔ ہم نے ان عالمی قوتوں کے ساتھ رہ کر کیا حاصل کیا پاکستان نے، تباہی بربادی کے علاوہ؟ بالکل صحیح پاکستان کے اندر داخل میں جنگ آ گئی غلط پالیسیوں کی وجہ سے۔ پاکستان کے اندر 70-80 ہزار بندہ شہید ہوا ہے، اندر باہر، بارڈر پر نہیں۔ جی بغیر 65 جنگ کے بھی میں تمام جنگیں جو بارڈر پر دشمنوں سے لڑی گئی ہیں، اتنے ہمارے شہید نہیں ہیں جتنے پاکستان کے اندر لوگ مارے گئے ہیں۔ یہ کس وجہ سے مارے گئے ہیں؟ ان دنیا کی طاقتوں کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے ان کی نیشنل سیکورٹی کو اولویت دے گی، ان کے قومی مفادات کو اولویت دے گی، اور پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ بھی اور نیشنل سیکورٹی بھی کمپرومائز ہوئی۔ بالکل صحیح بات۔ پاکستان 25-26 کروڑ عوام کا ایٹمی ملک ہے، اسٹریٹجیکلی عام جگہ پر واقع ہے، پوٹینشیل اس کا بہت زیادہ ہے۔ اسے اپنے مفادات کو سامنے رکھتے اپنی خارجہ پالیسی بتانی چاہیے، اور دوسرے ملکوں کو دوسرے ملک کے معاملات میں داخلت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ درست بالکل سیولائز اور کلچر لوڈ نہیں کرتے، لیکن یہ طاقتور لوگ جو مرضیاں کرتے ہیں، جیسے مرضیاں بجاتے ہیں۔ ابھی دیکھیں، آپ مجھے بتلائیں کہ دنیا کو انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے۔ یورپ سارے کا سارا کیا امریکہ کی مرضی کے خلاف چل سکتا ہے، جا سکتا ہے کہیں؟ نہیں نہیں بالکل کہیں جا سکتا ہے؟ ابھی غزہ نہیں۔ کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، وہاں کے عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ تو بنیادی انسانی حقوق کی اپنے وطن میں بات کرتے تھے، ہیومن رائٹس کی، وومن رائٹس کی، چلڈرن کے حقوق تھے، تمام کے تمام بنیادی انسانی حقوق، رائٹ ٹو لیو تھا، سب بلڈوز ہو گیا، سب تباہ ہو گیا غزہ کے اندر۔ آپ کیوں نہیں بول رہے؟ عوام اٹھ رہے ہیں، لیکن حکومتیں نہیں سنتی، اسٹیبلشمنٹ نہیں سنتی ان کی۔ بالکل صحیح بیچارے بات۔ قیدی ہیں، سارے بالکل۔ قیدی ہیں، سارے غلام ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، اب آپ کا جو سیاسی بصیرت ہے، تجربہ، آپ کو کیا لگ رہا ہے، آخر میں یہ اگر بتا دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے اب آنے والے کچھ ہفتوں میں، مہینوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، آپ کی کیا اس پہ؟ پاکستان کے عوام جیتیں گے اور عوام کے خلاف اٹھنے والے ہار جائیں گے۔ ہمیشہ تاریخ میں رہا ہے جو بھی اپنے عوام سے لڑا ہے وہ ہارا ہے۔ جیت پاکستان کے عوام کی ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ علامہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، میں بہت مشکور ہوں آپ کا۔